کہ وہ لاش جا کے گھر والوں کو ہینڈ اوور کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے. کتنا مشکل کام ہے. میں جب پہلی ڈیڈ باڈی لے کے گھر گیا تو جو ہمارے شہید ہونے والے جوان یا لیفٹیننٹ کیپٹن ہوتے ہیں, زیادہ کوئی میجر ہوتا ہے, ان کی عمریں عام طور پہ 35 سال سے کم ہوتی ہیں. ان کے بچے 4 4 5 5 6 6. جب ہم جا کے ڈیڈ باڈی دیتے ہیں تو ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور کرتے ہوئے ہمیں ان سے سب سے پہلا ایک جملہ بولنا ہوتا ہے کہ میں کیا لے کے آیا ہوں. میں جس دن پہلی ڈیڈ باڈی لے کے گیا ہوں تو یہ جملہ بولنا جتنا مشکل تھا 85ویں ڈیڈ باڈی کے اوپر بھی اتنا ہی مشکل تھا. شہید چلا گیا, آپ نے جو اس نے مقام مرتبہ لینا تھا وہ لے گیا. اس کی بیوہ, اس کے بچے اور ہمارا معاشرہ جو ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے, اس کی میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں. آپ ماشاءاللہ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے اپنے علاقوں کے معتبر لوگ ہیں. میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں گورنمنٹ آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 15-16 ہزار فوجی شہید ہوئے اور 65,000 سولین شہید ہوئے. جو فوجی شہید ہو گیا اس کو گورنمنٹ کافی ساری سہولتیں دیتی ہے, اس کے بچوں کو ایڈمیشن دے دیتی ہے, اس کی بیوہ کو پینشن لگ جاتی ہے, سی ایم ایچ میں اس کا علاج مفت ہو جاتا ہے. چلیں کچھ نہ کچھ اس طرح آسرا ہو گیا. جو 65,000 سولین شہید ہوا ہے, میرا یہ سوال نہیں ہے کہ آپ نے ان سے کیا مدد کی. میرا سوال صرف اتنا سارا ہے کہ کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا ہو کہ ان کے بچے کس حال میں ہیں. مدد کی میں نہیں بات کر رہا. مدد کرنے والے اللہ تعالیٰ نے عیدی صاحب جیسے لوگ اور بہت سارے پیدا کیے ہوئے. کبھی خیال آیا ہو کہ ان 65,000 لوگوں کے اگر آن ایوریج 5 بچے ایک بندے کے لگائیں تو ان کا کون پرسان حال ہے؟ ہم ان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ میرے پیارے دوستوں, بھائیوں, بچوں, یہ وہ سوال ہے جو شہید کے ساتھ منسلک ہے کہ شہید نکل گیا, پیچھے والوں کے ساتھ کون کیا سلوک کرنے کا. جب ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا تو ہم نے ان کا کیا کرنا ہے. میں جس دن آخری ڈیڈ باڈی جا کے حوالے کی تو وہ جو بیوہ تھی, اس بیوہ کی عمر شاید تو 30 سال ہوگی. اس کا باپ جس کی عمر کو 50 سال تھی, میں نے اس کو یہ بتانا تھا کہ میں کیا لے کے آیا ہوں. میرے پاس یہ جملہ بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے, لیکن میری شکل اور میری حالت دیکھ کے اس بندے کو یہ اندازہ ہوا اور اس نے مجھے کہا کرن صاحب آپ اتنے پریشان نہ ہوں, یہ تو میرا ایک بیٹا تھا جو پاکستان کے لیے شہید ہوا ہے. اگر اس کی جگہ پہ میرے 10 بچے بھی ہوتے میں 10 کے 10 شہید کروا دیتا. یہ اس انسان کا جذبہ تھا. اب ہمارا جذبہ اس میں کیا ہے, میں اس کے اوپر تھوڑی ساری بات کرنا چاہوں گا. مجھے اس کا تجربہ ہوا. یہ تجربہ لینے کے بعد میں اپنے علاقے میں آیا ہوں تو مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ ان شہیدوں کے لیے بہت کام کرنے والا ہے. میں نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا کہ ہم ان یتیم بچوں کے لیے جو شہید ہو چکے ہیں سولین فوجیوں کا بڑا اچھا ہی, میں خود فوجی ہوں, آئی انڈرسٹینڈ کہ فوج شہید ہونے والے کا کس طرح خیال رکھتی ہے, اس کے بچوں کا کس طرح خیال رکھتی ہے. وہ جو سولین ہیں جن کا کوئی پرسانیہ نہ ان کو فوج پوچھتی ہے, نہ انہیں حکومت پوچھتی ہے, نہ انہیں آپ اور میں پوچھتے ہیں. میں نے ان کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ان بچوں کے لیے ایک اسکول بنائیں اور وہ ہو پری کیڈٹ کالج. وہ پری کیڈٹ کالج یتیم بچے لے 4تھی 5ویں 6ٹھی اور 7ویں 4 سال تک ہم انہیں پڑھائیں اور پڑھانے کے بعد انہیں کیڈٹ کالج تک پہنچائیں. اور کیڈٹ کالج میں جب وہ بچے چلے جائیں اس کیڈٹ کالج میں ان کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ ہماری فاؤنڈیشن برداشت کرے. میں نے یہ فیصلہ کر کے, یہ فیصلہ میرے لیے بہت مشکل تھا, بہت ہی مشکل تھا. میرے بیوی, میرے بچے, میرے بہن بھائی, میرے اپنے معاشرے کے دوست, کوئی بندہ اس کے لیے میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھا کہ بھائی اتنا بڑا کام ہے ہم نے کرنا کیسے. الحمدللہ مجھے 2 سال ہوئے
2 سال میں اس وقت تک ہم اس کالج کو اس جگہ تک لے آئے ہیں کہ اس کی ایک بلڈنگ کمپلیٹ ہوگی. ابھی میں اس کے واش روم بنوا رہا ہوں. جو ہی واش روم کمپلیٹ ہوں گے اس کے بعد ہم نے وہ کلاس, امید ہے کہ دسمبر یا جنوری میں وہ کلاس بٹھائیں گے. اب یہ بچے وہاں پہ irrespective ان بچوں کی گریڈ کیا ہے, ان بچوں کی بریڈ کیا ہے, وہ بچے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے ساتھ صرف ایک کوالیفیکیشن ہے کہ وہ پاکستانی ہونا چاہیے. اگر وہ پاکستانی ہے اس بچے کو انشاءاللہ جو ہماری کیپیسٹی ہے, جتنی ویکنسی ہے, اس کے مطابق ہم اس کو وہاں پہ جگہ دیں گے. میں دوبارہ اپنی بات پہ آتا ہوں کہ آپ نے جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے, میں خود اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے, شہید زندہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے جسم سے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اور زیارت پہلے ہو جاتی ہے. یہ اس کا بہت اونچا مرتبہ ہے, اس مرتبے کو ہم نہیں پہنچ سکتے. لیکن اس سارے کی جو بنیاد مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ اس کے بیوی, اس کے بچے جس حال میں باقی زندگی گزارتے ہیں, میرا خیال ہے یہ اس کا اجر اس کو پہنچتا ہے. وہ تو وہ چلا گیا تھا. میں آپ کو ایک چھوٹی ساری مثال دیتا ہوں. میں واقعات میں تھا, میرے ساتھ ایک انفینٹری کے میجر رہتے تھے, میجر وہاب اس کا نام تھا. اس کو شوق پیدا ہوا کہ میں کارگل میں جاؤں. اس نے جی ایچ کیو کو لکھا کہ میں کارگل جانا چاہتا ہوں. جی ایچ کیو نے اس کو کارگل بھیج دیا. وہ کارگل جا کے شہید ہو گیا. اب اس کی بیوہ جو تھی, میرا خیال ہے اس کا گھر میرے سے کوئی تقریباً 3-4 گھر کے فاصلے پہ تھا. اب سرکاری رول کے مطابق جو بندہ فوج سے نکل جائے یا شہید ہو جائے اس کو 1 سال تک گورنمنٹ کی رہائش ملتی ہے. وہ گورنمنٹ نے 1 سال اس کو رہائش دیے رکھی. جب 1 سال پورا ہو گیا, 1 سال کے بعد اس نے اپلیکیشن دی کہ مجھے جو بیوہ کو گھر ملنا ہے وہ میری اطلاع کے مطابق 6 مہینے بعد ملنا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ مجھے 6 مہینے تک آگے رہنے کی اجازت دی جائے. میرے پیارے دوستو, میں اس بات کا خود گواہ ہوں کہ میجر وہاب کی بیوہ کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن نہیں دی گئی تھی. میری بیگم اکثر اس سے ملا کرتی تھی. وہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن محکمہ اس کو نہیں دے سکا. آخر اس کا قصور یہ تھا کہ اس کا میاں شہید ہو گیا. اگر وہ خود زندہ ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے کی بجائے سال ادھر رہا رہتا. تو یہ ہمارا سلوک ہے اس لیول کے لوگوں کے ساتھ. جو بیچارے نچلے درجے کے لوگ ہیں ان کا تو آپ اور میں تذکرہ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کا حال کیا ہے. آپ سب کو اور مجھے ابھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ جائیں, جا کے ان لوگوں کے پیچھے جائیں اور ان کو کھانا دیں اور اتنا, بالکل نہیں. اب اس وقت جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ سوچنا شروع کریں. آپ سوچنا شروع کریں کہ یہ جو ہمارا 65,000 بندہ سویلین شہید ہوا ہے, ان کے بچے کے سال میں ہم نے ان کا کرنا کیا ہے. صرف آپ سوچنا شروع کریں. آپ سوچنا شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ. اور میں جس دن شروع کیا تھا کام, صاحبزادہ صاحب میرے ذہن میں اپنا ایسٹیمیٹ تھا. میں خود انجینئر ہوں, میں نے انجینئرنگ کی ہوئی اور ساری عمر اس میں گزاری ہے. میں نے اپنا پورا ٹائم کیلکولیٹ کیا ہوا تھا. میرا خیال تھا کہ میں اس کا یہ جو ابھی تک کام کیا ہے میں 5 سال میں کروں گا. میرا اندازہ یہ تھا. آپ یقین جانیے میرا یہ کام اللہ تعالیٰ نے 2 سال میں کروا دیا. صرف 2 سال میں. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان کے لوگ اتنے اچھے اور اتنا اچھا کام کرنے والے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ غیب سے مدد آئی, میں باوضو کھڑا ہوں. اللہ جانتا ہے کہ میں نے غیب کی مدد دیکھی ہے. مجھے نہیں پتا ہاتھ کون ہے, میں ان بندوں کو نہیں جانتا, میں ان بندوں کے ناموں سے واقف نہیں ہوں, ان کے دیہاتوں سے واقف نہیں ہوں جنہوں نے کسی کے ہاتھ پیسے بھیج دیے کہ یہ کام کروانا ہے. مجھے بتائیے کہ اس قوم کے لیے اور کیا چاہیے. ہم اس قوم سے خواہ مخواہ مایوس ہوئے تھے. اتنی اچھی قوم, اتنی, صرف ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے. صرف لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ہمیں ایک قائد اعظم اور چاہیے, صرف ایک قائد اعظم. میں لکھتا ہوں مضمون میرے فیس بک پہ, مجھے یاد ہے میں نے اس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ اگر پاکستان کو 5 سال کے لیے 2 قائد اعظم اوپر نیچے مل جائیں تو پاکستان امریکہ کے مقابلے کی طاقت بن جائے. ہمارے لوگ, آپ لوگ, میں خود, ایسے لوگ, خدا جانتا ہے
وہ لوگوں کے لیے اپنا جان اور مال اور ہر چیز لٹانے کو پھرتے ہیں. صرف کہانی یہ ہے کہ جہاں دینا ہے وہ لیڈر ٹھیک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شہداء کے بچوں اور ان کی فیملیز کو لک آفٹر کر سکیں. بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.